بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ گزشتہ دو اسباق کے اندر آپ کے سامنے شیئر مارکیٹ کے تعلق سے بہت بنیادی چیزیں بیان کی گئیں۔ ان میں کچھ چیزیں تاریخ بہرحال بہت ساری چیزیں بیان ہو گئیں، اور پھر سبق نمبر 2 کے اندر محل انویسٹمنٹ، یعنی ان میں سے ہم نے بتایا کہ انویسٹمنٹ کے محل کیا ہیں، اور ان میں جو ناجائز تھے، ناجائز کے تعلق سے ہم نے تفصیلات آپ کے سامنے کیا کر دی، بیان کر دی۔ البتہ جائز شکل کیا ہے، اس کی شرائط کیا ہیں، اس کے تعلق سے ہم نے کہا تھا کہ اس کی بات ہم سبق نمبر 15 میں کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ دو چار لوگوں نے پوری ڈھٹائی کے ساتھ میں میرے منع کرنے کے باوجود بھی مسئلے کو چھیڑا، میرے پرسنل پر واٹس ایپ پر سوال کیا، میں نے کوئی جواب نہیں دیا، دوسری مرتبہ پھر سوال کیا، میں نے پھر کوئی جواب نہیں دیا، کہ میں نے پوری شدت کے ساتھ میں کہا تھا کہ اس ٹاپک پہ ہم 15ویں سبق سے پہلے بات نہیں کریں گے، لیکن اس کے باوجود نہیں، وہی پوچھنا ہے، نہیں سننا ہے، تو آپ کرتے رہو، پھر اپنے حساب سے چلتے رہو۔ ہم تو جیسے چلانا ہے سبق کو ویسے ہی چلائیں گے، آپ کتنی بھی کوشش کر لو کہ بھائی ہم ادھر ادھر نہیں۔ ہماری ایک عادت ہے جو آپ یہاں سے سیکھ کر کے جاؤ گے، ترتیب ترتیب ترتیب، نظام 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 نظام۔ بدنظمی نہیں ہم سے ہو پاتی، آدھا ادھر کا بھی، آدھا تیتر آدھا تیتر، آدھا بٹیر، آدھا یہ آدھا وہ، ٹھیک ہے؟ تو اس کا آپ خیال کریں گے۔ دو چار لوگوں نے مجھ سے سوال کیا، کوئی جواب نہیں دیا، میں نے نظر انداز کر دیا۔ میں نے صاف کہا ہے شریعت کے مسئلے کے اوپر ہم سبق نمبر 15 میں بات کریں گے، پوری تھیوری آپ کے سامنے آئے گی، اس کے بعد آپ پوچھنا، اب پوچھتے رہو بیچ میں آپ۔ جی، تو آج کا جو سبق ہے، اس سبق کے اندر اب بہت ہی اہم چیز آپ کے سامنے بیان کی جائے گی، وہ یہ بیان کی جائے گی کہ شیئر مارکیٹ کے، یہ کون صاحب ہے، ایک منٹ ذرا سا، ایک منٹ ذرا سا، جی، شیئر مارکیٹ جو ہے کیا کہہ رہا تھا میں آج کے سبق کے اندر بہت ہی اہم چیز بیان کی جائے گی، وہ ہے انڈین اسٹاک مارکیٹ کی ٹائمنگ۔ کیا ہے؟ انڈین اسٹاک مارکیٹ کی ٹائمنگ کیا ہے، اور یہ بڑا اہم سبق ہے، اس کو ہلکے میں نہ لیجیے۔ اچھا، اس سے پہلے ایک بات میں عرض کر دوں، سب سے زیادہ ہم لوگ قرآن حدیث کے اندر جگہ جگہ ہم لوگ پڑھتے ہیں، اور دینی کتابوں کے اندر سب کچھ ہم جگہ جگہ ہم پڑھتے ہیں۔ ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ہم یہ پڑھتے ہیں کہ وقت کی بڑی قدر و قیمت ہے، اور وقت کی انسان کو قدر کرنا چاہیے۔ لیکن میں ایک مولوی ہوں، یہ نہ کہیے گا کہ یہ مولوی کو کہہ رہا ہے، میں خود ایک مولوی ہوں، آپ کی طرح عالم ہوں، اور درس و تدریس میں لگا ہوں۔ میں ایک بات کہنے جا رہا ہوں، اس کو توجہ سے دیکھیے، میں کتنا حد تک میں اپنی بات میں صحیح ہوں۔ سب سے زیادہ وقت کی ناقدری مولوی کرتا ہے، میں خود اپنی کیٹیگری میں ہوں، میں سب کی بات کر رہا ہوں۔ سب سے زیادہ وقت کی ناقدری مولوی کے یہاں ہوتی ہے۔ آپ جلسے کو اٹھا کے دیکھ لیجیے، آپ پروگرام کو اٹھا کر دیکھ لیجیے، اگر اعلان ہے 10 بجے سے تو وہ ہوگا 11:30 بجے سے، اگر اعلان ہے 11:30 سے تو وہ ہوگا 12:30 بجے سے۔ اور میں کہتا ہوں اس میں جو سب سے بڑا بزرگ ہوگا وہ سب سے زیادہ ناقدرہ ہوگا، یعنی اوورال تو وہ ناقدری کریں گے، لیکن اس میں جو سب سے بڑا شیخ الحدیث ہوگا، جو پروگرام کا سب سے زیادہ مطلب معزز شخص ہوگا، جس کا سب سے بڑا اشتہار میں نام ہوگا، سب سے بڑا ناقدرہ وہ ہوتا ہے۔ اگر اس کا وقت ہے 12 بجے، آپ یقین مانی وہ بندہ اسٹیج پر نہیں آ سکتا 12 بجے، وہ توہین ہو جائے گی اس بندے کی۔ وہ آئے گا 12:30 بجے یا 1 بجے آئے گا۔ وہ حضرت ہوتے ہیں، ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم وقت پہ آ جائیں گے تو حضرت کمزور ہو جائیں گے۔ میری اس بات سے آپ اتفاق کریے گا، میں خود اس کیٹیگری میں ہوں، آپ کی کیٹیگری میں ہوں، یہ نہ کہیے کہ بول رہے ہیں جو حقیقت میں بول رہا ہوں، یہ میں کیوں بول رہا ہوں، یقین مانیے ابھی 2 منٹ میں آپ کا لے رہا ہوں، 2-4 منٹ، تب تک لوگ آ بھی جائیں گے، 2-4 منٹ لے رہا ہوں میں آپ کا ایسے ہی، اور سمجھیے اس چیز کو، جو کہ وقت کے تعلق سے بات آ گئی ہے، کچھ چیزیں ایسے بھی آپ لے لیا کریں کبھی کبھی مجھ سے، اگر اچھی لگے تو۔ ابھی 2 دن پہلے پروگرام تھا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یقین مانیے دنیا داروں کا پروگرام تھا، جتنے نیتا پیتا تھے، یہ سب لوگ تھے، ان لوگوں کا پروگرام تھا۔ تو میرے دماغ میں ایک بات آ رہی تھی کہ تھوڑا لیٹ چلیں لاؤ، یا اگر نہ بھی ٹائم پہ پہنچے کون سی جلدی ہے۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ پروگرام کا اعلان اگر 9:30 بجے سے ہے یا 10 بجے سے ہے، تو کہیں 11-12 بجے، یہ مان لیتے ہیں گورنر جن کو ایوارڈ دینا، وہ ہو سکتا ہے 1 بجے تک یا 12:30 بجے تک آئیں، میں یہ سمجھ رہا تھا۔ یقین مانیے آپ، میں جب وہاں پہ جا کے بیٹھا ہوں نا، تو جو پروگرام جو شروع ہوا ہے نا، وہ گورنر، اتنی بڑی شخصیت، گورنر اور سدھانشو ترویدی جو کہ بھاجپا کا قومی ترجمان ہے، ان کے آنے کے بعد ہی پروگرام شروع ہوا، یعنی سب سے مین جو مہمان تھے اس پروگرام کے وہی 2 لوگ تھے۔ لیکن ایسا نہیں کہ پروگرام چل رہا ہے اور حضرت بڑے حضرت ہے تو 2 گھنٹے بعد آئیں گے، نہیں، وہ جب آ گئے ہیں وقت کے اوپر پابندی کے ساتھ میں، تب جا کر کے پروگرام اسٹارٹ ہوا۔ انہوں نے باقاعدہ اجازت دی کہ میں پروگرام کو شروع کرنے کی اجازت دیتی ہوں، تب جا کر کے پروگرام اسٹارٹ ہوا۔ یہ ہوتی وقت کی پابندی دنیا داروں کی نظر میں، اور ہمارے یہاں سب سے بڑا جو حضرت ہوگا سب سے زیادہ ناقدری کرتا ہے وقت کی۔ یہ بات بہت ذمہ داری سے میں کہہ رہا ہوں، سمجھ گئے؟
ہم بھی اگر یا آپ بھی کہیں بڑے موقع پر آپ چلے جاؤ تو لاپرواہی ہوتی ہے کہ ارے ہم کیوں جائیں یار، پہلے پہلے چھوٹے لوگ آ کے بیٹھیں 2 گھنٹے چلائیں چیخیں ماحول بنائیں پھر ہم آخر کے اندر جائیں گے، یہ ہوتا ہے چلتا ہے۔ چونکہ اس تعلق سے میں نے یہ بات عرض کی ہے، ہم لوگوں کے درمیان یہ بڑی خرابی، بہت ہی خراب چیز ہے، بہت خراب عادت ہے کہ ہم لوگ اپنے اندر سنجیدگی نہیں پیدا کرتے ہیں۔ اور شیئر مارکیٹ کے اندر یہ 1 سیکنڈ بھی اگر آپ لیٹ کرو گے تو یہاں آپ کی کوئی سنے گا نہیں۔ شیئر مارکیٹ کے اندر اگر 1 سیکنڈ بھی آپ اوپر نیچے ہو گئے وقت کے تعلق سے، 1,000 کا 1 سیکنڈ کے اندر نقصان ہوتا ہے، 2,000 کا 1 سیکنڈ کے اندر نقصان ہوتا ہے۔ میرے ساتھ خود یہ چیزیں ہوتی ہیں، سمجھ گئے؟ ساری توجہ کے باوجود بھی 2 سیکنڈ لیٹ ہو گیا تو نقصان ہو گیا۔ تو اس لیے برائے کرم وقت کی پابندی کہیں ہو یا نہ ہو یہاں ضرور کریے گا۔ چلیے وقت کی تفصیلات کیا دیکھیں، دنیا کے ہر ادارے کے اندر دنیا کے ہر ادارے کے اندر، اچھا وہ چیز میں دیکھ کر کے بہت حیران تھا اس جگہ پر کہ یار یہ ان کے یہاں کیا پابندی کی چیز ہے۔ یقینی طور پر میں بہت حیران تھا کہ اتنی بڑی شخصیت ہیں وہ آ گئی ہیں پھر پروگرام شروع ہوا ہے۔ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ ارے ہم تو سارا پروگرام ہو جائے 2 گھنٹے بعد آئیں گے، جب ایوارڈ دینا ہوگا ہم دے کر کے چلے جائیں گے، ہم بڑے لوگ ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ہاں میں یہ کہہ رہا تھا شیئر مارکیٹ، دنیا کے ساری مارکیٹ کے اندر مارکیٹ جو کھلتی ہے وہ کتنے دن کھلتی ہے؟ وہ کھلتی ہے 6 دن، ایک دن ہر ادارے کے اندر چھٹی ہوا کرتی ہے۔ لیکن ہندوستان شیئر مارکیٹ کا جو نظام ہے یہ 5 دن کھلتی، 2 دن چھٹی رہتی ہے، دوشمبہ منگل بدھ جمعرات جمعہ، شنیچر اور اتوار کو مارکیٹ بند رہتی ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اس کے علاوہ جو تمام سرکاری چھٹیاں ہوتی ہیں، تہوارات وغیرہ، عید بقرعید محرم وغیرہ ہو گئے، جو کچھ یوم عاشورہ وغیرہ یا ہولی دیوالی وغیرہ، یہ سب جو تہوارات ہوتے ہیں، ان سب تہوارات کے اوپر بھی مارکیٹ کیا ہوتی ہے؟ بند ہوتی ہے۔ یعنی وہ مارکیٹ ہوتی ہے، کوئی ہوا ہوائی نہیں، وہ بھی بند رہتی، وہاں کے لوگ بھی چھٹی کے اوپر ہوتے ہیں۔ سمجھے؟ آپ شیئر خریدنے جاؤ گے تو نہیں خرید پاؤ گے، چھٹی رہتی ہے۔ ایسے میں کہتا ہوں جمعے کے دن میری چھٹی رہتی ہے، آپ مجھے 100 میسج کرو گے میں کوئی جواب نہیں دوں گا۔ سمجھ گئے؟ چھٹی تو چھٹی، چھٹی کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے، سمجھ گئے؟ اور اس کے بعد میں اسی طریقے سے کچھ مخصوص ایام جو ہوتے ہیں سال کے اندر، کچھ مخصوص ایام سال، اس دن اسپیشل ٹریڈنگ کی جاتی ہے، مطلب کچھ گھنٹوں کے لیے اسپیشلی اس دن کھولا جاتا ہے، اور وہ تقریباً 2 دن ہوتے ہیں۔ ایک بجٹ کا دن ہوتا ہے جو عام طور سے فروری میں ہوتا ہے، 1-2 فروری کو عام طور سے ہوا کرتا ہے بجٹ کا دن، اس دن ٹریڈنگ کھولی جاتی ہے، چھٹی بھی رہے گی تو بھی مارکیٹ کھلے گی اس دن۔ اور اسی طریقے سے کیا کہتے ہیں، ایک دیوالی کا دن ہوتا ہے، کیونکہ غیر مسلموں کے عقیدے کے مطابق دیوالی کا دن جو بڑا مبارک اور بڑا شبھ مانا جاتا ہے، اس لیے دیوالی کے دن بھی کچھ گھنٹوں کے لیے مارکیٹ کو کھولا جاتا ہے۔ تو میں نے اوقات کی تفصیل کیا بتائی؟ 5 دن کھلتی ہے، 2 دن بند رہتی ہے، اس کے علاوہ 2 دن پورے سال کے اندر 2-3 دن اسپیشل کھلتی ہے، اور اس کے علاوہ جو تہوارات ہوتے ہیں اس دن بھی مارکیٹ بند رہتی ہے۔ اور پھر اب ذرا سا 5 دن جو کھلتی ہے تو یہ 5 دن ایسا نہیں کہ پورے دن کھلی رہے گی، اس کا بھی ایک نظام ہے، سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ ایسا نہیں کہ آپ، میں سمجھا رہا ہوں چیزوں کو فٹ کر رہا ہوں، ایسا نہیں کہ آپ میرے پاس داخلہ لے ہو رات 2 بجے بھی کال کر دے رہے ہو، یہ تھوڑی نا، یہ سنجید اس کو اس کو آپ لاپرواہی کہہ سکتے ہو۔ آپ ایسے ایسے لوگ 1-1 بجے کال کر دیتے ہیں یار، 12-12 بجے انسان سوچتا نہیں کہ ایک کوئی وقت ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے آپ میرے پاس داخلہ ہے، میری ذمہ داری، میں خود سمجھتا ہوں کہ میں جواب نہیں دوں گا، ہمارے لیے حلال ہی نہیں ہوگی تنخواہ آپ کی، پیسہ دینا آپ کا، لیکن یہ تو سمجھو کہ یہ کیا وقت ہے بھائی، سمجھ گئے؟ جو جس وقت بیدار ہو رہا اسی وقت، ایک بندہ صبح سے شام تک نہیں دیکھ رہا، 12 بجے میسج دیکھ رہا، 12 بجے کال کرے گا، 12 بجے ایک میسج، ایک بندہ فجر میں دیکھ لا تو فجر ہی میں مار دے گا کال۔ ارے بھائی تو شیئر مارکیٹ کا بھی ایک نظام ہے، ایسا نہیں کہ جب دل کرے جا کے خرید لو۔ نظام کیا ہے؟ ان اوقات کو 3 قسموں کے اندر بانٹ دیا گیا ہے۔ وہ جو وقت ہے 3 قسموں کے اندر بانٹا گیا ہے، تقریباً جو کل وقت ہے، پہلا جو وقت ہے 9 بجے سے لے کر کے 9:15 بجے تک، کہاں سے لے کر کے 9 بجے سے لے کر کے 9:15 بجے تک، اس کو ہم بولتے ہیں پری اوپننگ سیشن، یعنی مارکیٹ کھلنے سے پہلے کا وقفہ۔ کیا بولتے ہیں اس کو؟ مارکیٹ کے پری اوپننگ سیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مارکیٹ کھلنے سے پہلے کا وقفہ۔ اور دوسرا وقت جو ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں 9 بجے سے لے کر 3:30 بجے تک کا وقت جو ہوتا ہے، 1 سیکنڈ بھی گنجائش نہیں اس میں اوپر نیچے کی۔ 9:15 سے لے کر 3:30 کا جو وقت ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں ریگولر ٹریڈنگ سیشن یا نارمل ٹریڈنگ سیشن، کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہو، یعنی اس وقت کے اندر ٹریڈنگ کی جاتی ہے۔ اور تیسرا وقت جو ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں 3:30 بجے سے لے کر 4 بجے تک کا سیشن، جس کو ہم بولتے ہیں پوسٹ کلوزنگ سیشن، یعنی مارکیٹ کے بند ہونے کے بعد کا سیشن۔ کیا بولتے ہیں؟ مارکیٹ کے بند ہونے کے بعد کا سیشن، سمجھ گئے؟ یہ میں ایک مثال دے کر کے سمجھاتا ہوں۔ مثلا آپ کی ایک دکان ہے مارکیٹ کے اندر، تو آپ کو پتا ہوگا اس دکان کے اندر بھی عام طور سے یہی 3 سیشن بن کر کے سامنے آتے ہیں۔ آپ مثلا 10 بجے سے آپ دکان اپنی کھولتے ہو، تو 10 بجے سے کھولو گے تو اس سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ جاؤ گے دکان کی صاف صفائی کرو گے، مثلا دکان کا وقت آپ کا صبح 10 بجے سے شام 10 بجے تک، سمجھ گئے؟ یہ اصل وقت ہوا۔
لیکن دکان کھلنے سے آدھا گھنٹہ پہلے یا 15 منٹ پہلے اور دکان بند ہونے کے بعد میں آدھا گھنٹہ یا 15 منٹ آپ وقت ضرور لوگے. آخر میں دکان اندر کرو گے، بڑھاؤ گے دکان کو، شروع کے اندر دکان کی صاف صفائی کرنا اور دکان کی سیٹنگ کرنا، لیتے ہو کہ نہیں لیتے ہو؟ تو 3 سیشن تقریباً وہاں بھی بن جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک مارکیٹ ہوتی ہے، یہ بھی ایک منڈی ہوتی ہے. یہاں پر بھی اسی طریقے سے 3 سیشن کیا ہیں، بن جاتے ہیں. اب ان 3 سیشن میں ہوتا کیا کیا، اس کو میں سمجھانے کے لیے ذرا سے ایک چیز میں سمجھانے جا رہا ہوں، اس کو آپ پہلے توجہ کے ساتھ سنیے گا. دیکھیے مثلاً آپ کے محلے کے اندر، آپ کے علاقے کے اندر ایک منڈی لگتی ہے، ایک مارکیٹ، ایک مثال پہلے سمجھیے. ایک محلے کے اندر ایک منڈی لگتی ہے، ایک مارکیٹ لگتی ہے. کیا لگتی ہے؟ ایک منڈی لگتی ہے، ایک مارکیٹ لگتی ہے. اس منڈی کا وقت کتنے بجے سے ہے؟ صبح 6 بجے سے لے کر کے شام 5 بجے تک. ایک مثال میں دیتا ہوں، صبح 6 بجے سے لے کر کے شام 5 بجے تک کیا ہے، وہ مارکیٹ کھلتی ہے. اور آپ رات کے اندر، آپ کیا ہے، رات کے اندر مارکیٹ کب لگتی ہے؟ صبح 6 سے لے کر شام 5 بجے تک. آپ رات کے اندر اپنے کسی بچے کو، اپنے کسی نوکر کو، اپنے کسی غلام کو یا اپنے کسی ماتحت کو، سمجھ گئے، جو بھی آپ کا کام کرنے والا ہو، اس کو آپ 100 روپیہ دیتے ہو. کیا دیتے ہو؟ 100 روپیہ دیتے ہو. اور کہتے ہو کہ صبح جب مارکیٹ کھلے گی تو میرے لیے 100 روپے کی سبزی لے آنا جا کر کے. کب دے رہے ہو آپ پیسہ؟ رات میں دے رہے ہو. یعنی اس 5 بجے کے بعد جب مارکیٹ بند ہے، اس کو ہم بولتے ہیں مارکیٹ بند ہونے کے بعد، یعنی جس وقت مارکیٹ بند ہے اسی وقت آپ نے اس کو پیسے دے دیے کہ بھئی یہ اتنا سامان لے آنا، کل جانا جب مارکیٹ کھلے گی تو. سمجھ گئے؟ اور ایک دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں، دوسرا طریقہ جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم رات میں نہیں بلکہ صبح جب مارکیٹ کھل جائے، منڈی جب کھل جائے، مثلاً 6 بجے منڈی کھلتی ہے تو ہم نے 7 بجے، 8 بجے، 9 بجے یا بیچ میں کوئی بھی وقت میں ہم نے اپنے غلام کو، نوکر کو، اپنے کسی وکیل کو 100 روپیہ دیا اور ہم نے کہا جاؤ سبزی لے آؤ. تو دونوں میں فرق دیکھیے، ایک آرڈر ہم نے رات میں ہی دے دیا تھا کہ لے آنا، اور ایک صبح دے رہے مارکیٹ کھلنے کے بعد میں. تو دونوں میں فرق یہ ہے کہ جو مارکیٹ کے ٹائم میں ہم جو پیسہ دے کر آرڈر دے رہے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں ایم او. کیا بولیں گے؟ ایم او بولتے ہیں. اور ایک دوسرا ہوتا ہے جس کو ہم رات میں یا مارکیٹ بند ہونے کے بعد میں پہلے ہی دے دیا کہ کل چلے جانا، لے آنا، اس کو ہم بولتے ہیں اے ایم او. کیا بولیں گے؟ اے ایم او بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ اے ایم او بولتے ہیں. سمجھ گئے؟ اب ذرا سا یہ شیئر مارکیٹ میں اس کو فٹ کریے. دیکھیے شیئر مارکیٹ کا جو یہ وقت ہے 9 بجے سے لے کر 3:30 بجے تک، اور اس کے اندر جو قسمیں بنائی گئی میں نے بتا دیا، 9 سے 9:15 تک ایک الگ چیز ہے، 9:15 سے 3:30 تک الگ چیز ہے، 3:30 بجے سے لے کر 4 بجے تک کا جو وقفہ ہے یہ الگ چیز ہے. اس درمیان میں اگر کوئی آرڈر آپ ڈالتے ہو، اس درمیان میں آپ کہہ لیجیے، اس درمیان میں اگر آپ کوئی آرڈر ڈالتے ہو بلکہ آپ اس درمیان میں اس درمیان میں اگر آپ کوئی آرڈر ڈالتے ہو 9 بجے سے لے کر کے 3:30 بجے تک درمیان میں، تو مارکیٹ چونکہ کھلی ہوئی ہے تو اس آرڈر کو ہم بولتے ہیں ایم او، یعنی مارکیٹ آرڈر. کیا بولیں گے؟ ایم او مارکیٹ آرڈر، خریدنے کا یا بیچنے کا. اور 4:30 بجے کے بعد سے لے کر کے 4 بجے کے بعد سے لے کر کے اگلے دن 8:57 تک یا 58 تک، بعد ایک میں 59 تک کا وقت ہوتا ہے. اگر کوئی آرڈر آپ ڈالتے ہو تو اس کو ہم بولتے ہیں اے ایم او، یعنی آفٹر مارکیٹ آرڈر. یعنی جس وقت مارکیٹ کلوز ہے، ابھی بند ہے، اس وقت آپ آرڈر ڈال لو. تو کتنی چیز آپ سمجھ گئے، کتنے دن مارکیٹ کھلتی ہے، نمبر ایک چیز. پھر میں نے بتایا کہ جو 5 دن کھلتی ہے اس میں کتنے گھنٹے کھلتی ہے، 9 سے لے کر 4:30 بجے تک. اس میں 3 وقت بتائے گئے ہیں، 9 سے 9:15، پھر 9:15 سے 3:30، پھر 3:30 سے 4 بجے تک. اور اس کے بعد میں نے ایک چیز اور بتائی کہ ایک ہوتا ہے ایم او اور ایک ہوتا ہے اے ایم او. ایم او کا کیا مطلب ہے اور اے ایم او کا کیا مطلب ہے، یہ میں نے کیا کیا آپ کو بتا دیا ہے. اتنی بات آپ سمجھ گئے کہ سمجھ گئے؟ اب ذرا سا اس کو سمجھنے کے لیے مزید ان اوقات کو، ابھی ایم او کیوں بتایا اس کو میں مزید آپ کو سمجھانے والا ہوں. دیکھیے اب مزید اس کو سمجھنے کے لیے مزید آپ آگے بڑھیے. دیکھیے ان اوقات کو پھر مزید ان کی قسمیں اور بنا دی گئیں. ان اوقات کی قسمیں کیا کر دیں گے، مزید اور بنا دی گئی. کیسے بنائیں گے؟ دیکھیے اس وقت کو 3 قسموں میں بانٹ دیا گیا. 9 سے لے کر 9:15 تک کا جو وقت ہے اس کو 3 قسموں کے درمیان بانٹ دیا گیا. پہلا جو وقفہ ہے وہ ہے 9 بجے سے لے کر کے 9:08 تک کا وقفہ. اس کو ہم بولتے ہیں آرڈر کلیکشن پیریڈ. کیا بولتے ہیں؟ آرڈر کلیکشن پیریڈ. پھر سمجھ لیجئے، آرڈر کلیکشن پیریڈ یعنی آرڈر لینے کا وقت. یعنی اس وقت کے اندر آپ نیا نیا آرڈر ڈال سکتے ہو خریدنے کا یا بیچنے کا. کب؟ 9 بجے سے لے کر کے 9:08 تک. کس ریٹ پہ خریدنا ہے، کس ریٹ پہ بیچنا ہے، ہمیں خریدنا ہے کہ نہیں خریدنا، یہ سب چیز آگے آ رہی ہے. ہمارا کورس یہ تین پارٹ کے اندر بٹا ہوا ہے. کیسے خریدنا، یعنی پہلے 4 سبق کے اندر ہم بات کرتے ہیں کیسے خریدنا ہے، ایپ کو کیسے یوز کرنا، یہاں سے کیا ہوگا، یہاں سے کیا ہوگا، اس میں جتنی ضروری چیزیں ہمارے لیے کام کی وہ سب ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. اگلا مرحلہ آتا ہے کس کو خریدنا ہے، یعنی کمپنیاں بہت ساری ہوں گی تو اس میں ہم کمپنیوں کی ڈیٹیل پڑھائیں، کیسے پڑھیں، کمپنی کی ریسرچ کیسے کریں. تو آپ سمجھ جاؤ کس کو خریدنا ہے. پھر جب طے کر لو گے کس کو خریدنا ہے، پھر اگلا مرحلہ آتا ہے کہ اب اس کو کب خریدیں. بھائی طے تو کر لیا کہ اس کو ابھی خریدنا ہے، تو کیا طے کرتے فوراً خرید لو گے کیا؟
نہیں، پھر اس کا بھی ایک وقت ہوتا ہے کہ آج خریدیں کہ کل خریدیں، آج مناسب ہے کہ نہیں مناسب، اس کے لیے ہم پھر اگلے 6-7 سبق کے اندر اگلی بات کرتے ہیں. اس لیے ابھی بات چل رہی کیسے، کس کو یا کب پہ بھی آپ نہ جائیے. تو میں یہ کہہ رہا تھا یہ آرڈر کلیکشن پیریڈ، یعنی جو بھی آپ پسند کریں، جیسا کہ آگے کے آنر باغ کے اندر آئے، کیسے ہم چوائس کیسے منتخب کریں گے، کیسے ہم سلیکٹ کریں گے شیئر کو، وہ آگے آ رہا ہے. جس کو بھی آپ چاہیے تو اس کو آرڈر ڈالنا ہے، یعنی خریدنا ہے بیچنے کا جو آرڈر ڈالنا ہے وہ آپ 9 بجے سے لے کر کے 9:08 تک کے وقت میں کیا کر سکتے ہیں، ڈال سکتے ہیں. سمجھ گئے، اس کو ہم آرڈر کلیکشن پیریڈ کہتے ہیں، یعنی آرڈر لینے کا وقت جو ہوتا ہے وقفہ، اس کو ہم بولتے ہیں. اور ایک دوسرا ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں پرائز میچنگ پیریڈ یا پرائز میچنگ سیشن، یعنی قیمتوں کو ملانے کا سیشن یا قیمتوں کو ملانے کا وقفہ یا پیریڈ، آپ کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. اب اس کے اندر کیا ہوتا ہے، اس کو آپ توجہ سے سنیے گا. دیکھیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب بھی کوئی شیئر راتوں رات اس کے اندر ہلچل ہوتی، یعنی مثلا اس کا رزلٹ اچھا آ گیا یا عالمی لیول پر خراب اچھی نیوز آ گئی یا خراب نیوز آ گئی، یعنی کوئی بھی ایسی نیوز آ گئی کہ جنگ بندی ہو گئی یا امریکہ یا کوئی بھی ایسی نیوز آ گئی جو مارکیٹ پہ اثر ڈالنے والی، جیسا کہ سب جنگ وغیرہ خاص طور سے جو ماحول ہوتا ہے سب اثر ڈالتے ہیں مارکیٹ کے اوپر. مان لیتے ہیں کوئی اچھی نیوز آتی ہے یا کوئی خراب نیوز آتی ہے، تو جب بھی کوئی اچھی نیوز آتی ہے کمپنی کے تعلق سے یا مارکیٹ کے تعلق سے، مثبت جو نیوزیں ہوتی ہیں جیسے جنگ بندی ہو جانا یا کمپنی کے رزلٹ کا اچھا آ جانا یا گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اچھا اعلان آ جانا، یا نیگیٹو چیز آ جاتی، منفی کوئی خبر آ جاتی، مثلا جنگ شروع ہو جانا، یا آپ اس کو الٹا لے لیجئے کہ کمپنی کو لاس ہو جانا، رزلٹ خراب آ جانا کمپنی کا، اس قسم کی چیزیں جب آتی ہیں تو راتوں رات لوگ آرڈر لگاتے ہیں. کیا لگاتے ہیں، اے ایم او لگاتے ہیں. یعنی جب اچھی نیوز ہوگی تو لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی اچھی کمپنی ہے، کمپنی ترقی کرنے جا رہی ہے مارکیٹ کے اندر، ابھی کیا کہتے ہیں ماحول اچھا ہے، آرڈر ڈالو، تو بائی کے آرڈر آدمی ڈالنے لگتا ہے. تو راتوں رات آدمی بائی کے آرڈر ڈال دیتا ہے. اور اگر خراب نیوز ہوتی ہے مارکیٹ کے تعلق سے تو راتوں رات آدمی جان بچا کر نکلنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی وہ سوچتا ہے کہ ابھی 1000 روپے کا نقصان ہو سکتا ہے، کل کو 4000 کا ہو جائے، رات میں آرڈر ڈال دیتا ہے کہ میں صبح اٹھوں نہ اٹھوں، بکے گا یا خریدے گا وہ صبح ہی مارکیٹ کی کھلنے کے وقت میں. جیسے کہ میں نے کہ آپ کا بچہ صبح ہی جائے گا مارکیٹ میں سبزی لینے کے لیے، لیکن بہرحال اس کو ہم ابھی سے آرڈر دے کے سو جاتے ہیں، ہو سکتا ہے ہم صبح سو جائیں اس لیے پہلے آرڈر دے دیتے ہیں. سمجھ گئے، تو ہم کیا کریں گے، ہاں تو راتوں رات میں بائی کے آرڈر بہت زیادہ لگ سکتے ہیں یا سیل کے آرڈر بہت زیادہ کیا ہیں، لگ سکتے ہیں. تو مثلا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر کسی شیئر کا ریٹ آج کے دن میں 100 روپے پہ بند ہوتا ہے منڈی کے اندر، تو اگلے دن جو ریٹ کھلنا چاہیے تھا وہ 100 پہ ہی کھلنا چاہیے تھا. بھائی 100 سے آگے جائے اوپر نیچے جائے، لیکن اگلے دن 100 سے بولنے کا آغاز کرو. لیکن آپ دیکھتے ہوں گے کہ اگلے دن وہ شیئر ایک دم سے 110 پہ مارکیٹ میں، جب صبح مارکیٹ کھلے گی 110 پہ کھلتا ہے، یا مان لیتے ہیں 108 پہ کھلتا ہے، کبھی کبھی اسی پہ کھلتا ہے. لیکن اچھی نیوز آئی، راتوں رات بائی کے آرڈر لگیں گے تو خوب ڈیمانڈ بڑھے گی، جب ڈیمانڈ بڑھے گی اس کے پرائز اوپر چلی جائے گی، 110 پہ 112 پہ 114 پہ اس کا ریٹ کھلے گا. یا مان لیتے ہیں راتوں رات خراب نیوز آ گئی تو سپلائی بڑھے گی، سپلائی بڑھے گی تو اس کا ریٹ آٹومیٹک نیچے آ جائے گا، تو 105 پہ 103 پہ 104 پہ 106 پہ اس کا ریٹ کھلے گا. یہ ہوتا کیوں ہے، یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے جو رات میں ہی آرڈر لگتے ہیں. سمجھ گئے، کیونکہ ریٹ اوپر نیچے کب ہوگا، جب شیئر کی ٹریڈنگ ہوگی. تو ابھی تو مارکیٹ بند ہے تو ریٹ اوپر نیچے کیوں ہو رہا ہے، جتنے پہ کل بند ہوتا ہے اگلے دن اتنے پہ کھلنا چاہیے. لیکن جتنے یہ رات میں لگتے ہیں نا، تو ہوتا یہ ہے کہ جو یہ وقفہ ہوتا ہے نا، یہ جو وقفہ ہوتا ہے، یہ جو وقفہ ہوتا ہے، کون سا وقفہ، 9:08 سے لے کر کے 9:12 تک کا جو وقفہ ہوتا ہے، اس وقفے کے اندر اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جتنے آرڈر رات کے لگے ہوتے ہیں، چاہے ایم او لگا ہو چاہے اس والا وقت میں لگا ہو، جتنے آرڈر لگا ہوتے ہیں ان سب کو میچ کیا جاتا ہے. میچ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جمع کیا جاتا ہے. مثلا بائی کے بہت سارے ہزاروں آرڈر لگے ہوئے ہیں، سیل کے ہزاروں آرڈر لگے ہوئے ہیں، تو ان سب کو جمع کیا جائے گا کہ ان کا ایوریج کیا نکلے گا. جیسے ہوتا نہیں کہ مثلا ایک چیز کی بولی لگ رہی ہے، مثلا ایک گھڑی بک رہی ہے، مفتی عرفان نے بولا 100 روپے، کسی نے بولا 110، کسی نے بولا 120، کسی نے بولا 130، کسی نے بولا 140، کسی نے بولا 150، کسی نے بولا 160. تو ایوریج نکل کے آئے گا کہ بھائی 140-130 تک کا ریٹ گیا تھا اس کا، آدمی ایوریج نکال کے بول دیتا. تو ایسے ہی جتنے آرڈر یہ رات میں لگے ہوں گے یا جتنے آرڈر یہ لگے ہوں گے، ابھی آپ کو شیئر نہیں ملے گا، بلکہ ان سب کی پرائز میچنگ ہوگی کہ رات میں ہوا کیا ہے. اور میچنگ کرنے کے بعد میں پھر اس کے بعد میں 9:15 پر اس کے پرائز کو جاری کر دیا جائے گا کہ فلاں شیئر جو کل 100 روپے پہ بند ہوا تھا، اب اتنے آرڈر چونکہ لگے ہوئے تھے بائی کے، تو اس کا ریٹ 112 پہ کھل رہا ہے یا 110 پہ کھل رہا ہے. سمجھ گئے. اور اگر سیل کے آرڈر راتوں رات لگے ہوں گے تو یہ ہوگا کہ فلاں ریٹ 110 پہ کھل رہا ہے، 105 پہ کھل رہا ہے، 104 پہ کھل رہا ہے. اس قسم کی کیا چیز ہوگی، نظر آ جائے گی. بات سمجھ گئے. اور یہ جو 3 منٹ کا جو وقفہ بچتا ہے، اس کے بعد میں اس میں آپ ٹریڈنگ کرنا شروع کر دو گے، پھر یہ وقت چالو ہو جائے گا، ٹریڈنگ کرنا شروع ہو جائے گا. اس میں کیا ہوگا میں نے بتا دیا تفصیل کے ساتھ میں. 9:12 سے 9:15 کا جو وقفہ ہے اس کو میں نے بھی نہیں بتایا، اس کو سمجھیے. اصل میں اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ سسٹم پر نظر ثانی کی جاتی ہے. نظر ثانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سسٹم والے، مارکیٹ والے، بی ایس سی والے اپنے نظام پر پھر سے غور کر رہے تھے کہ سب ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے. جیسے جب کوئی کتاب ہم جاری کر رہے تھے، کوئی کتاب کو اجرا کرنے جاتے ہیں، کوئی کتاب شائع کرنے جاتے ہیں،
تو اس سے آخر میں ہم کیا کرتے ہیں، شائع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے، تو ایسے ایک مرتبہ نظر ثانی یہاں پر پھر کی جاتی ہے۔ اب سب سے بڑا ایک سوال ہے، توجہ سے سنیے گا اس چیز کو، میں اس کو نہ بتاؤں تو بھی بڑھ جاؤں، لیکن میرا ماننا ہے کہ جتنا پڑھاؤں گا ڈیٹیل میں پڑھاؤں گا۔ یہ ضرور ہے کہ پوری مارکیٹ آپ کو نہیں پڑھا دوں گا 15 دن کے اندر، لیکن یہ ضرور ہے کہ جتنی ضروری چیزیں وہ پڑھاؤں گا اور سب کو ڈیٹیل میں پڑھاؤں گا۔ اب میں جو گفتگو کرنے جا رہا ہوں، یہ گفتگو آپ پورے یوٹیوب پہ کھنگال مان لیجیے گا، نہیں ملے گی آپ کو، کھنگال ماریے گا آپ۔ میں نے بہت بڑے شخصیت سے اس سائیکولوجی کو سمجھا تھا، اس کی وجہ یہ کہ ہر چیز کو میں سمجھتا ہوں کہ جس کو آپ سمجھو یا پڑھو اس کے پیچھے کی وجہ ضرور جانو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یار یہ رکھا کیوں گیا، اتنا وقت کیوں رکھا گیا، یہ ڈرامہ کیوں کیا گیا؟ سیدھے سیدھے 9 بجے مارکیٹ کو کھول دو، یا سیدھے سیدھے 9:15 بجے کھول دو، جب دل کرے کھول دو۔ آپ میں کہہ رہا ہوں 10 بجے کھول دو، 8 بجے کھول دو، ایک وقت سیدھے سے بنا دو۔ یہ 9 بجے سے 8 منٹ تک یہ کر رہے ہیں، 9:08 سے 9:12 تک یہ کر رہے ہیں، 9:12 سے 9:15 تک یہ کر رہے ہیں، پھر 9 بجے کھول رہے ہیں، 3:30 بجے، یہ سب کیوں ڈرامے کر رہے ہو بھائی؟ سیدھے سیدھے ایک وقت میں مارکیٹ کھول دو۔ یہ ڈرامے دراصل کیے گئے آپ کو بچانے کے لیے۔ بچانے کے لیے کیا کیے گئے سنیے، مثلا اگر کل کسی کا ریٹ 110 روپے 100 روپے پہ بند ہوا تھا مارکیٹ میں، اب یہ بتائیے جو لاپرواہ قسم کا طالب علم ہوگا، یہ شیئر مارکیٹ والے بھی جانتے ہیں کہ شیئر مارکیٹ میں لاپرواہ لوگ آتے ہیں، بہت سے لوگ جوا سٹا سمجھ کر کے راتوں رات کروڑ پتی بننے آتے ہیں۔ اب یہ بتائیے ان کو پتا ہے، سیبی کو پتا ہے، بی ایس سی این ایس سی کو پتا ہے کہ اگر کل شیئر 100 روپے پہ بند ہوا تھا تو اگلے دن جو بگنر ہوگا، یہ جو ہم کہہ سکتے ہیں لاپرواہ کہہ سکتے ہیں، بگنر بھی لاپرواہ نہیں ہوتا، لیکن جو لاپرواہ ہوتا ہے وہ لاپرواہی ہوتا ہے۔ جو لاپرواہ ہوگا بچہ، یا جو بے توجہی جوا سٹا سمجھ کے آیا ہوگا، وہ پتہ کیا سمجھے گا؟ وہی سمجھے گا کہ ریٹ 100 ہی پہ کھلے گا صبح، وہی تو سمجھے گا۔ میرے بھائی یہ بتاؤ، اگر آج کرکٹ میچ 110 رن پہ بند ہو گیا، میچ چل رہا تھا، 110 رن بنا کے انڈیا کھیل رہی اور دن ختم ہو گیا، تو اگلے دن جو ٹیسٹ کرکٹ کا جو اگلا دن میچ شروع ہوگا، کہاں شروع ہوگا؟ وہیں تو شروع ہوگا جہاں سے ختم ہوا تھا۔ تو یہ آدمی یہی تو سوچے گا کہ اگر 100 روپے پہ آج پرائز بند ہوگا تو اگلے دن کتنے کھلے گی؟ 100 پہ کھلے گی۔ اب یہ اندھے دھند نابینا بن کر کے جائے گا، سمجھ گئے؟ مفتی عرفان کے اس سبق کو نہیں، اس پوائنٹ کو نہیں سنے گا، اور جائے گا صبح صبح اٹھے گا اور 100 روپے پہ آرڈر ڈال دے گا کہ مجھے 100 روپے میں 1000 شیئر چاہیے۔ اب اس کو نہیں پتا ہے، اب بتائیے ڈائریکٹ اگلے دن مارکیٹ 110 9 بجے کھول دی، ڈائریکٹ کھول دی، کوئی سیشن ویشن نہیں رکھا، اس کا پرائز جو راتوں رات دھم سے، جو راتوں رات میں جتنے سیلنگ آرڈر لگے ہوئے تھے، وہ پرائز پڑ گئی 90 روپے پہ چڑھ گئی، پرائز کتنے پہ آ گئی؟ 90 پہ آ گئی گر کر کے۔ کیوں آئی گر کر کے؟ کیونکہ راتوں رات آرڈر لگے ہوئے تھے، تو ہم پھنس گئے۔ ہم جا کر بیچ رہے تھے 100 روپے میں، اور بکا کتنے میں؟ ہمارا شیئر 90 روپے میں بکا۔ کیوں بکا؟ کیونکہ راتوں رات پرائز میں اتنی زیادہ سیلنگ آ گئی، اتنا زیادہ سیلنگ کا دباؤ آ گیا کہ وہ بک گئی۔ ہم دھوکے میں کیوں پڑے؟ کیونکہ مارکیٹ کھلی ہی نہیں، کچھ پتہ ہی نہیں چلا کہ رات میں ہوا کیا، تو ہم گئے پھنس گئے۔ لیکن جب مارکیٹ کے اندر رات میں ایک وقفہ بنا دیا گیا کہ رات میں سے آرڈر لگیں گے، اور پھر صبح اس وقفے کو، یعنی اس اثر کو، جتنا بھی رات کے اندر جتنی بھی کھچڑی پکے گی، اس کھچڑی کو آپ اس وقت کے اندر دیکھ کر کے اندازہ لگا سکتے ہو۔ یعنی اس وقت کے اندر میں مارکیٹ کو دیکھوں یا نہیں دیکھوں، لیکن میں اگر کہہ دوں تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ اس 9 بجے اور 9:09 پر اور 9:08 پر ضرور ایک کو کھولتا ہوں۔ میں کتنا بھی مشغول ہوں اپلیکیشن کو ضرور کھولتا ہوں، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ ہوا کیا رات بھر میں۔ اور وہ کیسے پتا چلتا ہے؟ وہ آپ کو دکھے گا نہیں، وہ فٹ سے نفٹی جو ہوگا نا، وہ نفٹی جو ہوگا 9 بجے اور 9:08 پر آپ دیکھنا، جتنے شیئر ہوں گے وہ یا تو اوپر ایک دم سے چلے گئے ہوں گے یا تو نیچے چلے ہوں گے 9:08 پر، اور 9 بجے تک آپ دیکھو گے 9 بجے سے تو حرکت کرنا شروع کرے گا نفٹی، لیکن 9:08 تک آپ دیکھو گے ایک کہیں نہ کہیں جس کو ہم یوں بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں زبان کے اندر، اصطلاح کے اندر، کہ مطلع، ہاں مطلع صاف ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ مطلع صاف ہوتا ہے کہ آج ہوا کیا رات میں۔ ایک دم سے آپ دیکھو گے اس 8 منٹ کے اندر نفٹی گرا ہوا، بالکل ڈاؤن پڑا ہوا، یعنی رات میں گڑبڑ ہوا، سب سیلنگ لگی، ایک دم سے اب آپ الرٹ ہو جاؤ گے کہ یار ٹریڈنگ کرنی تو ہوشیار رہنا ہے۔ ایک دم سے آپ نے دیکھا کہ اس 8 منٹ کے اندر نفٹی اور تمام شیئر اوپر بڑھے ہوئے، بالکل دھما دھم، بالکل گرین گرین۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رات میں کچھ اچھا ہوا، نیوز اچھی آئی، رات میں بہت زیادہ بائی آرڈر لگے ہوئے تو ریٹ اوپر گیا۔ اب آپ کو اندازہ لگ گیا کہ مارکیٹ کدھر کو جانے والی، تو موٹا موٹا اندازہ اس 8 منٹ میں ہم کو لگ جاتا ہے۔ اب یہ بتاؤ، یہ 8 منٹ اگر میرے لیے نہ رکھے جاتے، ہم ڈائریکٹ اگر آنکھ بند کر کے جا کر کے کود کے، تو پھنستے کہ نہیں پھنستے؟ بالکل 100% یقینی طور پہ پھنستے۔ اس لیے بچانے کے لیے سسٹم کو کیا ہے؟ بنایا گیا ہے۔ چلیے بقیہ اس کے بعد میں جو سلسلہ شروع ہوگا 9 بجے سے لے کر 9:15 سے 3:30 تک، اس میں ہم ٹریڈنگ کرتے ہیں، یعنی اسی میں شیئر کو بیچتے خریدتے ہیں۔ اور اگلا جو مرحلہ آتا ہے وہ 3:30 بجے سے لے کر کے جو 4 بجے تک کا جو وقفہ ہوتا ہے، اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے اندر بھی سیشن بنائے گئے ہیں، اس کے اندر بھی 2 سیشن بنائے گئے ہیں۔ ایک سیشن بنائے گا 3:30 سے لے کر 3:40 تک، جس کو ہم بولتے ہیں کلوزنگ پرائز کیلکولیشن پیریڈ۔ کیا بولیں گے؟ کلوزنگ پرائز کیلکولیشن پیریڈ۔
یعنی اس کے اندر یہ ہوتا ہے جس طریقے سے رات میں جتنی کھچڑی پکی ہوئی ہے اس کھچڑی کو اس 8 منٹ کے اندر ڈیسائیڈ کرنے کے بعد میں ایک ریٹ جاری کیا جاتا ہے کہ اس ریٹ پہ فلاں شیئر کھلتا ہے، تو دن کے اندر جتنی کھچڑی پکی ہوئی ہے 9:15 سے لے کر 3:30 بجے تک، اس درمیان پورا تجزیہ کرنے کے بعد میں آخر کی جو 10 منٹ ہوتے ہیں 3:30 سے لے کر 3:40 تک، اس میں شیئر کی کلوزنگ پرائس طے کی جاتی ہے کہ فلاں شیئر کا ریٹ اتنے ریٹ، فلاں شیئر کا پرائس اتنے ریٹ کے اوپر بند ہو رہا ہے. تو کیونکہ آرڈر تو لگ رہا ہے 3:30 کے آخری سیکنڈ تک لوگ آرڈر ڈال رہے ہیں بائی سیل کے، 60 سے مارکیٹ بند ہوتی، تو کیا بند ہوتا ہی کیا فائنل جاری ہوگا؟ نہیں، 10 منٹ وہ وقت سسٹم وقت لیتا ہے کہ فائنلی آج کتنے پہ پرائس کلوز ہوئی. یہی وجہ کبھی کبھی آپ دیکھو گے کہ 3:30 پر کسی شیئر کا ریٹ اگر آپ دیکھو گے وہ چل رہا ہوگا مثلا 100 روپے چل رہا ہے، تو آپ ایسا ممکن ہوتا ہے بس اوقات کہ 3:40 تک یا 35 تک آپ دیکھو گے اس شیئر کا ریٹ 102 روپے یا 98 روپے کچھ اوپر نیچے نظر آئے گا. اس کی وجہ یہ ہوتی کہ وہ پورا حساب کتاب جو اس 10 منٹ کے اندر کیا تھا پورے دن کا، اور اس کے بعد میں فائنلی قیمت جاری کر دیا تھی کہ فلاں شیئر اس ریٹ کے اوپر کیا ہے بند ہو گیا ہے. اور اس کے بعد میں ایک سیشن اور ہوتا ہے، اس کو ہم بولتے ہیں 3:40 سے لے کر 4 بجے تک کا جو سیشن ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں بٹس فور دا فالوئنگ ڈیز ٹریڈ. یعنی اس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں، نہیں نام یاد رکھو یا بھاڑ میں جائے، سمجھ گئے؟ میں بھی دیکھ کے بول رہا ہوں، مجھے یہ والا نام بھی نہیں یاد ہے چونکہ یہ کام کا بھی نہیں میرے. اس کے اندر ہوتا ہے، لیکن میں بتا دے رہا ہوں، اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ 3:30 سے لے کر، چونکہ وقت میں آ جاتا تو بتا دیا میں نے، 3:40 سے لے کر 4 بجے تک کا جو وقت ہوتا ہے اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں جب بھی آپ کوئی شیئر خریدو گے تو آپ کو اختیار ہوتا ہے کہ اگر اس کا پرائس چل رہا ہے 100 روپے تو آپ کو اختیار ہے کہ آپ آرڈر ڈالو 90 روپے کا، کہ 90 پہ آئے گا تو مجھے خرید کر کے دے دینا، نہیں آئے گا تو مجھے نہیں لینا ہے. یہ آپ کو اختیار ہے، سمجھ گئے؟ لیکن یہ جو 20 منٹ کا وقت ہوتا ہے اس 20 منٹ کے اندر یہ کیا جاتا ہے کہ آپ کو اختیار نہیں ملے گا، بلکہ اگر کسی شیئر کا پرائس 100 روپے پہ بند ہو گیا ہے تو آپ کو یہ پاور نہیں کہ آپ اس کو 90 پہ بھی آرڈر ڈال دو یا 88 پہ 95 پہ ڈال دو، نہیں، بلکہ اگر آپ چاہتے ہو خریدنا تو 100 پہ آرڈر ڈال سکتے ہو جتنے پہ بند ہوا ہے. اگر کوئی بیچ رہا ہوگا اسی ٹائم میں 100 روپے پر جس پہ آپ خریدنا چاہ رہے ہو، یعنی جس ریٹ پہ شیئر بند ہوا ہے اسی ریٹ پہ کوئی بیچنے والا بھی ہو، اسی ریٹ پہ کوئی خریدنے والا بھی ہو، اگر اس قسم کے کوئی لوگ ملان ہو جاتا ہے تو اس کو اسی 20 منٹ کے اندر نپٹا دیا جاتا ہے، اگلے دن روک کر کے نہیں رکھا جاتا ہے. تو اس خاص 20 منٹ کے اندر خاص قسم کے آرڈر آپ ڈال سکتے ہو جس ریٹ پہ پرائس بند ہوئی. کوئی بیچ رہا ہوگا تو آپ کو مل جائے گا، کوئی نہیں ہوگا تو ریجیکٹ ہو جائے گا. تو یہ پورے مارکیٹ کے وقت کی کیا ہیں تفصیلات ہیں. اور میں یہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ بھائی اس کی قدر کریے گا، بہت ضروری چیز ہے یہ. جو لوگ اس پہ دھیان نہیں دیتے ہیں، ایک منٹ کے اندر، ایک سیکنڈ کے اندر، میرا تجربہ ہے کہ جب بڑی کوانٹٹی میں مال خریدو، آگے آ رہا باقاعدہ کہ چھوٹی کوانٹٹی بڑی کوانٹٹی، خاص طور سے آپ نے اگر 1000 شیئر خریدنا ہے اور 10 روپے کا 1000 شیئر ہے، سوری میں مان لیتا ہوں 100 شیئر آپ خرید رہے ہو اور ایک شیئر 100 روپے کا 200 روپے کا ہے، اس میں اگر 100 شیئر میں اگر 10 روپے بھی ایک سیکنڈ کے اندر 2 سیکنڈ کے اوپر نیچے ہو گیا اور ہو جاتا ہے، اور پر شیئر اگر آپ کو 10 روپے 5 روپے کا نقصان ہو جائے، سیدھے سیدھے 1000 2000 کا 3000 کا نقصان آپ کا ہو جائے گا. اس لیے اس کا آپ خیال کریں گے. چلیے اب اگلا جو آج کا اہم ٹاپک ہے وہ یہ ہے اللہ ٹائپس آف ٹریڈرز، یعنی شیئر مارکیٹ کے اندر ٹریڈر کی کتنی قسمیں ہیں. یعنی جو ٹریڈرز پائے جاتے ہیں، ٹریڈرز کا مطلب ٹریڈ کرنے والے لوگ، یعنی ہم ہی لوگ جو ہم لوگ ٹریڈنگ کرتے ہیں، یہ کتنے ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، سمجھ گئے؟ تو آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ ہمیں کون سا کرنا، ہم کس میں آتے ہیں. تو یہ 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. کتنے قسم کے لوگ ہوتے ہیں؟ 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. 4 قسم کے کون کون لوگ ہیں؟ سب سے پہلی جو ٹریڈنگ کہلاتی ہے وہ یہ کہلاتی ہے انٹرا ڈے ٹریڈنگ. کیا بولتے ہیں؟ انٹرا ڈے ٹریڈنگ. انٹرا ڈے ٹریڈنگ، انٹرا ڈے ٹریڈنگ، سمجھ گئے؟ انٹرا ڈے ٹریڈنگ. اور اس عمل کو جو کرے اس کو ہم بولتے ہیں ڈے ٹریڈرز، سمجھ گئے؟ اور ایک ہوتی ہے اسکیلپنگ. کیا ہوتی ہے؟ اسکیلپنگ. اور جو اس کو کرے اس کو اسکیلپ بولتے ہیں. اب انٹرا ڈے ٹریڈنگ اور اسکیلپنگ میں فرق کیا ہے اس کو سمجھیے گا. دیکھیں انٹرا ڈے ٹریڈنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی شیئر کو چند گھنٹوں کے لیے خریدنا. انٹرا ڈے ٹریڈنگ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی شیئر کو چند گھنٹوں کے لیے خریدنا، یعنی 9:15 بجے سے لے کر 3:30 کے درمیان میں شیئر کو خریدنا اور اسی درمیان میں بیچ دینا، اور اگر آپ نہ بیچو تو وہ خود بک جائے گا. تعریف سن لیجیے گا، بار بار نہیں کروں گا، بتا دیا. اور ایک ہوتا ہے اسکیلپنگ. اسکیلپنگ میں بھی یہی ہوتا ہے کہ کسی شیئر کو ہم اسی دن خریدتے ہیں اسی دن بیچتے ہیں. البتہ اگر ہم زیادہ دیر تک رکھ لیں تو اس کو ہم انٹرا ڈے بولتے ہیں، یعنی لفظ کا جو اطلاق ہوتا ہے لفظی طور پہ فرق ہے بس، اس پر انٹرا ڈے کا لفظ صادق آتا ہے. اور اگر بہت کم وقت کے لیے 2 منٹ 3 منٹ 4 منٹ 5 منٹ کے لیے اگر ہم کسی شیئر کو خریدیں تو اس کو ہم بولتے ہیں اسکیلپنگ. کیا بولتے ہیں؟ اسکیلپنگ. البتہ ان دونوں کا جو دروازہ ہوگا، راستہ ہوگا، وہ ایک ہی ہوگا. یعنی جب وہاں آپ خریدنے جاؤ گے تو اس ایک آپشن ہوگا، اس آپشن پہ آپ کلک کرو گے
تو اسی آپشن میں اگر آپ خریدو گے تو اسی کو آپ انٹراڈے بھی کہہ سکتے ہو، اسی کو آپ اسکیلپنگ بھی کہہ سکتے ہو. بس فرق یہ ہے کہ زیادہ دیر رکھ لو گے تو انٹراڈے نام پڑ جائے گا اس کا، بہت کم دیر رکھو گے تو اس کا نام اسکیلپنگ پڑ جائے گا. تو یہ چیز جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ یہ چیز شرعن ناجائز ہے، 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 ناجائز ہے. اس کو آپ نہیں کر سکتے ہو. کیوں نہیں کر سکتے ہو؟ میں نے بتایا تھا آپ کو، کسی شیئر کے اوپر جو قبضہ ہوتا ہے، کسی شیئر کے اوپر جو قبضہ ہوتا ہے وہ T+2 کے حساب سے ہوتا ہے، اور یہاں پر ہم شیئر کو اسی دن خریدتے ہیں اور اسی دن بیچتے ہیں، سمجھ گئے؟ اسی دن خرید لیتے ہیں اور اسی دن بیچ دیتے ہیں، لہذا ایسی شکل ناجائز ہے، بالکل بھی کر نہیں سکتے ہو. سمجھ گئے؟ یہ ایک شکل تھی، میں نے کیا کیا آپ کے سامنے بتا دی. اچھا، اور جو اس کو نہیں سمجھے گا تو وہ سمجھ لے سب سے زیادہ پیسہ، یہ حکمت دیکھیے اللہ کی بھی کہہ لیجیے اور علماء کی بھی کہہ لیجیے، جو انہوں نے شکلیں، جنہوں نے ریسرچ کی، جو بھی پڑھا، جو بھی، کہ بھائی جو ناجائز ہوتا ہے نقصان بھی سب سے زیادہ اسی میں ہوتا ہے. آپ لوگوں سے پوچھو کہ سب سے زیادہ پیسہ کہاں ڈوبتا ہے تو بتائیں گے فیوچر اینڈ آپشن میں ڈوبتا ہے. پھر پوچھیے کہاں ڈوبتا ہے، پھر بتائیں گے انٹراڈے میں ڈوبتا ہے. آپ پوچھ لیجیے گا، آپ کسی سے پوچھیے گا جو تھوڑا بھی ABCD جانتا ہو شیئر مارکیٹ، اس سے آپ پوچھ لینا. آپ سمجھ گئے؟ اور ایک تیسری قسم ہے اور چوتھی قسم جس کو ہم بولتے ہیں پوزیشن ٹریڈنگ، اور ایک اور ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں سوئنگ ٹریڈنگ. سوئنگ ٹریڈنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی شیئر کو چند ہفتوں کے لیے، چند مہینوں کے لیے خریدنا. 1 ہفتہ، 2 ہفتہ، 20 دن، 25 دن، 1 مہینہ، 4 مہینہ، 6 مہینے کے لیے خریدنا، اس کو ہم بولتے ہیں سوئنگ ٹریڈنگ. اور ایک ہوتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں پوزیشن ٹریڈنگ، اور اس کے بہت سارے نام اور ہیں. پوزیشن ٹریڈنگ کہہ لیجیے، یا آپ کہہ لیجیے انویسٹنگ کہہ لیجیے، یا آپ کہہ لیجیے لانگ ٹرم کے لیے کہہ لیجیے، کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہو، لانگ ٹرم کے لیے کچھ بھی آپ بولتے ہو. اس کو مطلب یہ ہوتا ہے کسی شیئر کو 1 سال سے زیادہ مدت کے لیے خریدنا ہے. 1 سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال، 6 سال، 20 سال، 50 سال، سمجھ گئے؟ اتنی مدت کے لیے خریدنا، یہ کہلاتا ہے انویسٹنگ. کیا کہلاتا ہے؟ انویسٹنگ کہلاتا ہے. سمجھ گئے؟ تو یہ دونوں عمل جائز ہیں، یعنی حلال شیئر کے اندر جائز ہیں. حلال شیئر کون سے؟ وہ آگے آئیں گے. یہ دونوں عمل کیا ہیں؟ جائز ہیں. انویسٹنگ بھی جائز ہے، سوئنگ ٹریڈنگ بھی جائز ہے. ہم لوگ یہی والا کام کرتے ہیں، انویسٹنگ والا یا سوئنگ ٹریڈنگ. اور سب سے زیادہ جو نقصانات کے چانسز جو ہوتے ہیں نا، سب سے کم جو ہوتے ہیں وہ انہی قسموں میں ہوتا ہے. آپ کسی سے پوچھ لیجیے گا. سمجھ گئے؟ اصل میں اس میں ہوتا یہ کہ ایک ہی دن کے اندر ہمیں نکلنا ہوتا ہے. اب ایک دن کے اندر ضروری تھوڑی نا کہ مارکیٹ اوپر جائے. شام کو ٹرمپ نے کچھ الٹا سیدھا بول دیا مارکیٹ ڈاؤن ہے، آپ کو انٹرا ڈے کر رہے ہو، اب ڈاؤن ہے تو شام تک ڈاؤن ہے. اب آپ کو بیچنا چاہے نقصان میں رہو یا نفع میں رہو. نہیں بیچو گے خود بک جائے گا، چاہے نفع میں رہو چاہے نقصان میں رہو. اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کا شیئر اچھا ہے، آپ کی ریسرچ اچھی ہے، آپ کی پڑھائی اچھی ہے، آپ کی نالج اچھی ہے، آپ نے ایک اچھا شیئر منتخب کیا ہے، تو مان لو کوئی شیئر 2 4 ہفتے کے لیے، 10 دن کے لیے گرے گا بھی تو بھی اس کے اندر آپ کو کیا ہوگا، وہ پلٹ کر کے چلا جائے گا. سب نہیں جائیں گے لیکن اچھا ہوگا تو جائے گا ضرور. جیسا کہ اس سے پہلے دسیوں مثالیں، یار میں کتنی مثالیں آپ کو دے دوں. جنوری کے اندر جب وہ تقریباً جب انڈیا کی، پھر اس کے بعد میں فروری میں جو رمضان شروع ہوا تو امریکہ اور ایران کی چھڑ گئی. آپ یقین مانیے اس وقت میں نے پتہ نہیں کتنے دسیوں شیئر میں نے اسٹیٹس پر ڈالے تھے. نام گناتا ہوں جو مجھے یاد آ رہے ہیں. ایک تھنگا مائل تھا، اس کو مجھے یاد ہے، اور ایک ورنووا کر کے تھا، GV@، اور ایسے کچھ تھا. بہرحال اس کا نام مجھے یاد نہیں، پوری طریقے سے سرچ کرنے پہ آ جاتا ہے. وہ شیئر تھا تقریباً 3,000 کا. ابھی وہ شیئر 5500 6,000 کے آس پاس چل رہا ہے. نیٹ ویب ایک شیئر تھا 3,000 کا تھا، تقریباً 6,000 تک گیا وہ شیئر. 2 3 4 مہینوں کے اندر ڈبل ہوا. تھنگا مائل تھا 3300 پہ 3,000 کا تھا، وہ شیئر گیا تقریباً 6,000 کے آس پاس میں. اسی طریقے سے اور کتنی مثالیں میں لے لوں. آشا پورا تھا، وہ گر کر کے آ گیا تھا 450 کے آس پاس، وہ پھر گیا 750 کے آس پاس. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، اب یہ بتائیے اس موقع پر ایک بڑی تعداد، میں تسلی دے رہا تھا، اسٹیٹس لگا لگا کے تسلی دے رہا تھا، صبر کرو صبر کرو، یہ دن بھی گزر جائے گا. اور فنڈامنٹل ٹیکنیکل سب دکھا رہا تھا کہ دیکھو فنڈامنٹل میں یہ چیزیں اچھی نظر آ رہی مجھے. تو جنہوں نے صبر کیا تھا وہ باقی ساری ریکوری آ گئی، اور جنہوں نے اس وقت بیچ دیا، جنہوں نے انٹراڈے کیا، ناجائز عمل کیا، وہ سب پھنس کر کے لوس اٹھا کر کے چلے گئے. یہ ہوتا ہے. سمجھ گئے؟ ابھی میں کس کی مثال دے دوں، DYCL کر کے ایک پڑا ہوا میرے شہر میں. آپ جاؤ گے 38,000 کا پروفٹ اس کے اندر پڑا ہوا تھا. 38,000 کے پیچھے 38,000 کا پروفٹ نہیں تھا. 38,000 سے پہلے اس میں 15 20 ہزار میں لوس میں چل رہا تھا. یقین مانو آپ، لوس میں چل رہا تھا. تو ایسا نہیں کہ وہ لوس میں، جب تک میں بیچوں گا نہیں تب تک وہ میرا لوس نہیں. پڑا رہا 2 4 دن کے اندر ایسا پلٹا ایک ہی دن کے اندر وہ لوس بھی ریکور ہوا، اور 38,000 کا پروفٹ بھی ایک ہی دن کے اندر ہوا. سمجھ گئے؟ اب جنہوں نے انٹراڈے کرنے کی کوشش کی، ایک صاحب تھے مجھے بہت میسج کرتے تھے، میرے شاگرد ہی تھے. وہ ہمیشہ میرے مطلب وہ ان کے ہمیشہ یہ خواہش رہتی کہ میری کوتاہیاں ہی اور کمیاں ہی پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کو کسی نہ کسی بات پہ ٹوکو. وہ جب بھی گرتا تو مجھے میسج کرتے، ابھی میں اسکرین شاٹ ان کی دکھا سکتا ہوں، پڑا ہوگا چیٹ کے اندر. جب بھی وہ گرتا تو مجھے یہی میسج کرتے کہ مجھے صاحب آپ نے جب اس کو کہا تھا اس کے بعد یہ گر گیا، آپ نے اس کو اسٹیٹس لگا دیا یہ گر گیا. میں نے دونوں غصے سے کہا، ہم نے کہا جمعہ تم لوگ یار صبح شام کی ٹریڈنگ کیوں کرتے ہو؟ صبح خریدا شام کو امیر بننے لگتے ہو. صبر کرو ذرا سا. اور اس کے بعد جب 2 4 دنوں کے بعد میں اس کا جب وہ رزلٹ آیا کہ ایک دن میں وہ سب ریکور کر کے 38,000 نفے میں گیا، 18% ایک دن کے اندر وہ بھاگا.
ان کی زبان بالکل گنگ ہو گئی، وہ ایک میسج بھی نہیں کیا کہ صاحب دیکھیے اوپر گیا. تو کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، سمجھ گئے. ابھی بھی ایک اور شیئر تھا، کون سا شیئر تھا، اوسوال پمپ کر کے، آپ دیکھ لیجیے اس کو بھی. اوسوال پمپ ہے، اوسوال پمپ کے اندر بھی میں بیٹھا ہوا تھا. تقریباً کتنا لوس میں اس میں گیا تھا، 20-22 ہزار اس میں بھی لوس گیا تھا. لیکن میں پھر کہتا ہوں، میں بیٹھا ہوا تھا، میرے پیچھے آنکھ بند کر کے میرے 10 طلبہ بیٹھے ہوئے تھے. میں کسی کو شیئر کے تعلق سے آپ کبھی بھی مجھ سے پوچھو گے، میں کبھی نہیں بتاتا ہوں، کیونکہ یہ کورس شیئر بتانے کا ہے ہی نہیں، یہ سکھانے کا ہے. شیئر پوچھنا ہے، بہت سے لوگ مارکیٹ میں آپ کو مل جائیں گے، 10,000 20,000 30,000 لے رہے ہیں ایئرلی، آپ ان کو دو، ان سے پوچھو. میں یہ کام نہیں کرتا ہوں. 500 روپے میں آپ کو سکھا رہا ہوں، بہت بڑی بات ہے، محنت کر کے آپ سیکھ لو، ٹھیک ہے. ورنہ لوگ اتنے میں سکھا بھی نہیں رہے ہیں، سمجھ گئے. لیکن میں بتا دوں، البتہ خریدنے کے بعد اسٹیٹس ضرور ڈالتا ہوں. تو وہاں پر میں نے ڈالا اس کو بھی. کتنے میرے ایسے شاگرد تھے، مولانا عاقب صاحب ہیں جھارکھنڈ کے، اور ایک بہت سے ایسے لوگ تھے، بیٹھے رہے اندھادھند بیٹھے رہے. 20-25 ہزار نقصان میں گئے. ایک دو لوگوں نے مجھے میسج کیا کہ آپ نے لگایا تھا گر گیا. میں نے کہا بیٹھے رہو بھیا، خاموشی سے بیٹھے رہو. 2-4 دنوں کے اندر ریکوری ہے، اور ریکوری یعنی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، پروفٹ میں تبدیل ہو کر کے پھر میں نکل گیا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، کہ بھائی سب سے زیادہ جو نقصان ہوتا ہے وہ حرام کاموں میں ہوتا ہے، اسکیلپنگ میں ہوتا ہے، انٹراڈے میں ہوتا ہے، فیوچر آپشن میں ہوتا ہے. اور سب سے زیادہ جو پیسہ بنتا ہے وہ اس میں اور اس میں وہ لوگ بناتے ہیں، اور اس میں بھی، سمجھ گئے. تو میں کیا کہہ رہا تھا، میں یہ کہہ رہا تھا یہ جائز ہے ہمارے لیے، یہ جائز ہے، اور ان دونوں کے راستے ایک ہے. وہاں جب جاؤ گے دروازہ کھولو گے تو ایک ہی راستہ ملے گا آپ کو. اس راستے پہ جب آپ کلک کرو گے تو اس میں جب آپ شیئر خریدو گے تو آپ رکھ سکتے ہو 10 سال 20 سال 4 مہینے 2 مہینے. بس فرق یہ کہ تھوڑے دن کے بعد آپ نے بیچ دیا تو سوئنگ کہلائے گا. زیادہ دن 1 سال سے زیادہ لانگ ٹرم کے لیے اس کو آپ نے رکھ لیا تو اس کو ہم انویسٹنگ میں کیٹیگری میں رکھ دیتے ہیں. لیکن دونوں کا دروازہ کیا ہے، ایک ہی ہے. وہاں 2 ہی آپشن آپ کو ملیں گے ایسے، بس اس میں کر لو تو 2 یہ آ جائیں گے، اس میں کرو گے تو یہ اور یہ آ جائیں گے. وہ آپ کے اوپر کتنی دیر آپ اس کو رکھتے ہو. تو یہ کیا ہوگا، ناجائز ہوگا، سمجھ گئے. اب میں کیا کرتا ہوں، اسکرین شیئرنگ کرتا ہوں. ذرا سے اسکرین شیئرنگ کرتے کرتے ایک اعلان میں کر رہا ہوں. یار میرے بعض طلبہ ایسی لاپرواہی کرتے ہیں کہ پورا سبق میں 15 سبق پڑھا دیتا ہوں حلال حرام، 2,200 شیئر دکھاتا ہوں کہ حلال کے موجود ہیں، پھر بھی وہ حرام کے لیے ٹریڈنگ کرتے ہیں. اور میں ڈالتا ہوں اس کو، مطلب وہ مجھے بھیج دیتے ہیں تو میں ڈال دیتا ہوں گروپوں میں. اب اس کے بعد میں میرے پاس 50 آئے. تو یہ بتاؤ میں کتنے بندوں کو پکڑ کے بیٹھا رہوں گا. دارالعلوم دیوبند سے میری فراغت ہو گئی. اب اگر آ کے میں شراب پینے لگوں، جوا کھیلنے لگوں، زنا کرنے لگوں، چوری چماری کرنے لگوں، تو کیا مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب مجھے آ کے پکڑ کے لے جائیں گے کہ یار تم عفانی شراب کیوں پی رہے ہو؟ انہوں نے پڑھا دیا کہ شراب حرام ہے، اب بچنا میری ذمہ داری کی نہیں ہے. انہوں نے پڑھا دیا چوری حرام ہے، بچنا میری ذمہ داری کی نہیں ہے. قرآن حدیث میں یہاں تک کہ اللہ کے نبی بھی اگر موجود ہوتے یا ان کے دور میں بھی اگر ہم ہوتے تو وہ بھی پکڑ کر کے آپ کو نہیں روکتے کہ بھائی تم رک جاؤ، سمجھ گئے. اللہ کے نبی بھی مایوس ہو جاتے تھے، اللہ تعالیٰ کو تسلی دیتا تھا کہ آپ کا کام وما علینا الا البلاغ، پہنچا دینا، سمجھ گئے. تو بھائی کوئی پکڑ کے کسی کو نہیں رکھے گا. بہت سے طلبہ حرام شیئر خرید لیتے ہیں، میں ڈالتا ہوں، مجھے ذہنی اذیت ہوتی ہے. یہ بتاؤ کتنے بندوں کو میں جب وہ بھیجیں تو میں ان کا چیک کروں کہ حلال ہے کہ حرام ہے. کیا میری ذمہ داری چیک کرنا؟ آپ کی ذمہ داری رہتی چیک کرنا. بہت میں اعلان کر چکا ہوں، بہت تھک چکا ہوں. اب یہی میں کہہ دیتا ہوں کہ میں اتنا ہی مکلف تھا کہ میں نے بتا دیا. اب ہر بندے کو پکڑ پکڑ کے بتا پانا میری ذمہ داری نہیں. تو بتا دینا میرا کام ہے، حلال حرام سے بچنا پرہیز کرنا یہ آپ کا کام ہے. کوئی پکڑ کر کے آپ کو نہیں رکھے گا. یہاں پر جب اپلیکیشن کے اندر آپ آؤ گے تو وقت کے سلسلے میں تو آپ کو کچھ دکھانا نہیں ہے. آپ کا وقت کے سلسلے میں آپ کو کچھ دکھانا نہیں ہے، بلکہ صرف دکھانا کیا ہے، دکھانا یہ آپ کو ہے، ہاں یہ انٹراڈے وغیرہ کے سلسلے میں. اب دیکھیے یہاں سے ہم آپ کو بائی اور سیل کا پورا پروسیس دکھانے جا رہے ہیں. بائی اور سیل کا پورا پروسیس کرنے دکھانے، کیسے بائی کریں گے کیسے سیل کریں گے، اس کا پورا یعنی آرڈر کیسے ڈالتے ہیں اس کو دکھانے. توجہ سے دیکھیے گا، سمجھ گئے. بعد میں لوگ کہتے ہیں ویڈیو 1 منٹ کی ڈال کے، یار 1 گھنٹے کا سبق پڑھا رہا ہوں، 1 منٹ کی ویڈیو ڈالنے سے کیا ہو جائے گا. شارٹ اور دروازے سے آپ کرنا چاہو تو پھر کر لو، اپنی مرضی سے کر لو. مجھے غصہ کرنا پڑتا ہے یار، حقیقی زندگی کے اندر میں اتنا غصے والا نہیں ہوں. یہاں پر مجھے کرنا پڑتا ہے، نہ کرنا پڑے تو میری کھوپڑی نوچ کے کھا جائیں کچھ لوگ. ابھی آپ دیکھو میں نے ڈالا تھا نا کہ پین کارڈ کے سلسلے میں نے وضاحت ڈالی تھی، اس کے بعد کا وہ میسج ہے کہ پین کارڈ نہ ہو تو کام چلے گا. ہر جگہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم لوگ ہیں ویسے یہاں بھی بھائی یہ کمپیوٹر کا سسٹم ہے یار، ایک نمبر بھی اوپر نیچے ہو جائے گا نہیں کام چلے گا.
ایک بندی کے اندر، نقطے کے اندر نام میں تبدیلی ہوگی، نہیں ایکسپٹ کرے گا وہ. یہ انسانوں دوارا بنایا جو نظام ہے، وہ سیٹ کر دیا کہ ایسے ایسے ہوگا تو لینا کاغذ، نہیں ہوگا تو نہیں لینا. اب آپ جگاڑ لگا رہے ہو کہ ہو جائے گا کیا، سمجھنے کو نہیں تیار. اگر ان کو میں جواب دے دوں کہ نہیں ہوگا تو جانتے ہو کیا سوال کریں گے؟ پھر اسی سوال کو دہرائیں گے، کہیں گے نہیں ہوگا تو پھر ہم کیا کریں. ارے اللہ کے بندے کرو کیا یار، پین کارڈ بنواؤ. چلیے یہ اسکرین شیئرنگ میں نے کر لی. اب پروسیس دکھانے جا رہا ہوں. اب یہاں میں نے کیوں بتایا کہ دکھانے جا رہا ہوں، توجہ سن لو. 10 میسج میرے پاس کم از کم ایسے آئیں گے، میں گروپ میں ڈالوں گا کہ ایک ویڈیو بنا دیجیے کیسے بائی کہتے ہیں، کیسے سیل کرتے ہیں. تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں جو 15 دن کا جو سبق ہو رہا ہے، اس میں لفاظی اور بیوقوفانہ قصے اور کہانیاں آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں، بائی سیل کا طریقہ بتایا نہیں گیا. 1 منٹ کی ویڈیو بنا کر کے دے دیجیے. یہ سب قصے کہانی کا سبق چل رہا ہے. دیکھیے یہاں پر آپ آئیں گے، اس پہ کلک کریے. جب بھی کوئی شیئر، اب شیئر کیسے تلاشیں گے سب آگے آئے گا. مثلا میں اسی کو لے لیتا ہوں، پڑا ہوا اوپر ڈینا میں کیون. اس پہ ہم کلک کریں گے نا، کوئی بھی شیئر ہوگا، یہاں پہ ہم کلک کریں گے بائی پہ. کس پہ کلک کریں گے؟ بائی پہ کلک کرتے ہیں. بائی پہ کلک کرنے کے بعد میں ہم سیدھے آگے بڑھ جائیں گے. آگے بڑھنے کے بعد میں آپ کے سامنے 3 آپشن آ جاتے ہیں: ٹریڈنگ، پے لیٹر، انویسٹنگ. پہلے ہم ٹریڈنگ پہ کلک کرتے ہیں. ٹریڈنگ پہ جب آپ کلک کرو گے تو آپ دیکھنا اس آپشن کے اندر، 1 منٹ دوبارہ سے اسکرین شیئرنگ کر رہا ہوں دراصل میں. جی، جو ٹریڈنگ کا جو آپشن ہے، اس آپشن کے اندر آپ جب بھی بائی یا سیل کرو گے، اس آپشن کے اندر جب بھی بائی یا سیل کرو گے تو اسکیلپنگ بھی اسی میں ہوگا اور انٹرا ڈے بھی اسی میں ہوگا. تھوڑی دیر میں 2 منٹ میں بیچ دیا، اسکیلپنگ نام رکھ سکتے ہو اس کا. 1 آدھ گھنٹے بعد بیچا، انٹرا ڈے بولو. لیکن ہوں گے دونوں کیا، یہیں سے. اس میں مارجن بھی ملتا ہے. مارجن کا مطلب 362 کا جو شیئر ہے آپ کو پڑ جائے گا 72 روپے میں. یعنی اس میں بھی وہ مارجن ٹریڈنگ ہوتی ہے انٹرا ڈے میں. تو یہ شکل کیا ہوگی، ناجائز ہوگی، میں نے آپ کو بتا دیا. ایک اور شکل ہے جس کو ہم بولتے ہیں انویسٹنگ. اب اسی کو آپ کچھ بھی بول سکتے ہو، پوزیشن ٹریڈنگ. اب مجھ سے پوچھیں گے کہ آپ نے بتایا تو وہ مجھے نظر نہیں آ رہا، یہی دکھ رہا، آپ دیکھ لیجیے. اس کو ہم بولتے ہیں انویسٹنگ. انویسٹنگ کا کیا مطلب ہے؟ انویسٹنگ کا مطلب ہے کہ آپ اس میں سوئنگ ٹریڈنگ یا پوزیشن ٹریڈنگ، لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کچھ بھی آپ کر سکتے ہو. دونوں شکلیں جو میں نے آپ کو بتائی تھی وہ اسی میں ہوں گی. جب بھی آپ کسی شیئر کو اس میں آ کے خریدو گے تو جتنی پرائز ہوگی اتنے ہی میں آپ کو ملے گا. آپ دیکھ لیجیے یہاں پر جتنی پرائز ہے 362، اتنے ہی میں آپ کو ملے گا 362 میں. سمجھ گئے؟ یہ 10 پیسہ دکھا رہا ہے، چارج وغیرہ ہوگا کچھ، سمجھ گئے؟ اتنے میں آپ کو کیا ہے، ملے گا. تو اس طریقے سے اس پر ہم کیا کلک کریں گے. اس کے بعد یہ نیچے کا جو بھرنا ہے، یہ پورا طریقہ یہ کل کے سبق میں آ رہا ہے. یہ اس کے بعد میں جب یہاں ہم کلک کر لیں گے، ڈیسائیڈ کر لیں گے اس میں لینا ہے، اس میں تو جانا ہی نہیں کبھی. اس میں لینا ہے، انویسٹنگ کرنا ہے، سوئنگ ٹریڈنگ. کچھ مہینے کچھ ہفتے بعد بیچ دیا، سوئنگ ٹریڈنگ. 1 آدھ سال کے لیے چھوڑ دیا تو انویسٹنگ اس کو ہم بولتے ہیں. سمجھ گئے؟ تو جب اس میں ہم بائی سیل کریں گے تو نیچے آ کے اس کو بھرنے کے بعد میں کیسے بھریں گے، کل آئے گا. ہم نیچے کلک کر دیں گے تو وہ شیئر ہمارا کیا ہو جائے گا، بائی ہو جائے گا. اب ایسا بھی نہیں کہ جیسے آپ ڈال دو گے تو بائی ہو جائے گا. آپ کے من پسندیدہ ریٹ پہ جب آئے گا تو بائی ہوگا. ریٹ کیسے لگائیں گے، نیچے کا بیان کل انشاءاللہ ہم آپ کو دکھائیں گے. ایک شکل اور باقی رہ جاتی ہے جس کو ہم بولتے ہیں پے لیٹر. یہاں پہ لکھا ہوگا پے لیٹر، اس کے اندر سے کلک کرتے ہیں. اصل میں پے لیٹر میں ہوتا یہ ہے کہ یہ دونوں شکلوں کا مجموعہ ہے. پے لیٹر کیا، دونوں شکلوں کا مجموعہ. یعنی اس میں یہ تھا کہ آپ کو مارجن مل جاتا تھا. مارجن کا مطلب یہ ہو کہ 300 400 کا اگر شیئر تو آپ کو مل جائے گا 100 میں یا 80 میں، ایسے مل جائے گا آپ کو. یعنی 400 میں 5 شیئر، 4 شیئر تک مل جاتے ہیں. اور اس میں جتنے کا شیئر اتنے میں ملے گا. یعنی 400 کا اگر شیئر ہو تو 400 میں ملے گا، ایک ہی ملے گا. سمجھ گئے؟ تو البتہ اس میں اسی دن آپ کو بیچنا ہے، یعنی رکھ نہیں سکتے ہو، چاہے نقصان ہو چاہے نفع ہو. تو اس میں ایک فائدہ تھا کہ مارجن ملا لیکن بیچو اسی دن. 1 دن سے زیادہ مدت کے لیے قرضہ نہیں دے گا آپ کو. 1 دن کے لیے قرضہ دے گا، بس بیچ کے اسی دن نکلنا ہے، نفع ہو یا نقصان ہو. اور اس میں یہ تھا کہ آپ رکھ تو سکتے ہو 2 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے، جتنے دن چاہو، لیکن اس میں آپ کو قرضہ نہیں ملتا. تو ان دونوں شکلوں کو ملا کر کے ایک شکل بنائی گئی کہ قرضہ بھی مل جائے اور رکھنے کا اختیار بھی مل جائے، جس کو ہم بولتے ہیں پے لیٹر. تو آپ دیکھو گے اس میں اگر ہم شیئر کو خریدیں گے تو اس میں ہم مالک بن کر کے خرید سکتے ہیں شیئر. یعنی 1 مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینہ، جتنے دن چاہے ہم رکھ سکتے ہیں شیئر. یعنی اپنے قبضے میں لے سکتے ہیں. اس میں تو قبضہ ہونا ہی نہیں ہے، تو قبضے میں ہم لے سکتے ہیں. اور اس میں ہم کو مارجن بھی مل جائے گا. آپ دیکھیں 362 کا شیئر تھا تو 150 روپے مل جائے گا ہم کو، صرف مارجن بھی مل گیا. تو دونوں کی خصوصیت ہو گئی کہ نہیں، کہ رکھنے کا اختیار اس میں تھا تو قرضہ نہیں تھا، اور اس میں قرضہ تھا تو رکھنے کا اختیار نہیں تھا. اس میں دونوں ہو گیا، قرضہ بھی مل گیا اور رکھنے کا اختیار بھی مل گیا. تو یہ شکل جائز ہے کہ ناجائز ہے؟
یہ شکل بھی ناجائز ہے. کیوں ناجائز ہے؟ کیونکہ اس میں جو قرضہ ہم کو ملتا ہے اس کے اوپر ہم کو سود دینا پڑتا ہے. یعنی مثلاً آپ نے 1 لاکھ روپے آپ کے پاس میں ہے تو آپ کو مل جائیں گے شیئر 4 لاکھ یا 3 لاکھ تک کے شیئر مل جائیں گے، بقیہ پیسہ قرضہ مل جائے گا. لیکن یہ قرضہ آپ کو روزانہ اس کے اوپر آپ کے اکاؤنٹ سے کچھ نہ کچھ سود کٹتا رہے گا. یعنی اپنے ڈیمیٹ اکاؤنٹ میں اس اکاؤنٹ میں پیسے ڈال کے رکھنے پڑیں گے، وہ سود کے طور پہ کٹتے رہیں گے. تو یہ چیز بھی کیا ہوگی؟ ناجائز ہوگی، کیونکہ یہاں پر ایسی کوئی مجبوری نہیں کہ آپ سود لے کر کے ٹریڈنگ کرو. اس لیے یہ شکل بھی کیا ہوگی؟ ناجائز ہوگی. تو ہمارے لیے کل ملا کر کے بچتی یہی شکل ہے. یہ دونوں شکلیں ہمارے لیے ناجائز. اس میں آپ ٹریڈنگ کرو گے، میرا خون کھول جاتا ہے دیکھ کر کے جب طالب علم اس میں کر کے بھیجتا ہے. سمجھ گئے؟ کتنا کوئی سمجھائے، کتنی وضاحت کے ساتھ بتائے. اس میں جائز نہیں ٹریڈنگ. یہ شکل آپ کے لیے بچتی ہے، اس میں آپ خریدو، اس کے بعد میں آپ اس پہ قبضہ کرو، قبضے کے بعد میں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں سیل کرنا ہوگا. اتنی بات آپ کو سمجھ میں آ گئی. اب ذرا سے میں ایک کام کرتا ہوں، آپ کو میں نے ایم او اور ایم او وغیرہ دکھایا، ذرا سے میں اس پہ کلک کرتا ہوں، اسٹینڈ بائی پہ نیچے میں نے کلک کیا تو ابھی آپ دیکھیں مارکیٹ بند چل رہی. مارکیٹ کیا چل رہی؟ بند چل رہی. یہاں پہ لکھ کیا رہا؟ مارکیٹ کلوز، ٹیک اے بریک، یعنی آرام کرو، مارکیٹ ابھی بند ہے. آفٹر مارکیٹ آرڈر ول بی پلیسڈ، یعنی ہم اگر چاہیں تو ابھی ایم او ڈال سکتے ہیں. یعنی مجھے یہ شیئر خریدنا ہے نا، بالکل خریدنا تو ہم ڈال سکتے ہیں. اور وہ مجھ سے پوچھے گا، اگر آپ چاہو تو ابھی ڈال سکتے ہو آرڈر. مجھ سے پوچھے گا، کیا پوچھے گا کہ یہ جو آپ آرڈر ڈالنے جا رہے ہو یہ اگلے دن کس وقت مارکیٹ میں جانا چاہیے. بھائی میں نے اپنے بچے سے کہا کہ لو بیٹا 100 روپے کا سامان صبح لے آنا. وہ پوچھے گا مجھ سے نا کہ ابا جی 7 بجے جاؤں گا کہ مارکیٹ جیسے 6 بجے کھلے گی تبھی چلا جاؤں گا، یا مارکیٹ 9 بجے کھلے گی 9 بجے جاؤں گا، یا 12 بجے، کب جاؤں گا؟ تو یہ آپ سے پوچھتا ہے کہ رات میں آرڈر ڈالے تو ہمارا آرڈر جو مارکیٹ میں جائے گا کب جائے گا؟ پری اوپننگ سیشن میں ہی چلا جائے مارکیٹ میں، یا جیسے مارکیٹ 9:15 پہ کھلے تب جائے، یا کھلنے کے 30 منٹ کے بعد جائے، یا کھلنے کے 1 گھنٹے کے بعد جائے. یہ آپ سے پوچھے گا. تو جو بھی آپ کی چوائس ہو سمجھیے وہ آپ ڈال سکتے ہو. ایسے میں نے ڈال دیا اور جیسے میں نے کلک کیا آپ دیکھیے گا یہ آرڈر لگ جائے گا. سمجھ گئے؟ آرڈر اب یہ دکھا رہا ہے آرڈر از ریجیکٹڈ. ریجیکٹڈ اس وجہ دکھا رہا ہے کیونکہ اکاؤنٹ میں پیسے نہیں یہاں پر. سمجھ گئے؟ تو اس لیے ریجیکٹڈ دکھا رہا ہے. سمجھ گئے؟ تو یہ آرڈر کیا ہو جائے گا؟ چلا جائے گا. ابھی جب آرڈر جائے گا تو کہاں جائے گا؟ سمپل سے میں آپ کو دکھا دے رہا ہوں کہاں جائے گا. یہ جائے گا، آپ کا نظر جو آئے گا وہ یہاں پہ دکھے گا. اس سیکشن میں آپ جاؤ گے آرڈر لگانے کے بعد میں تو یہاں اسی دن دکھے گا. یہ اس دن یہ دکھتا رہے گا یہاں پر کتنا نفع ہوا، کتنا نقصان ہوا، یہ سب آپ کو دکھتا رہے گا یہاں پر. سمجھ گئے؟ اور نہیں بائے ہوگا تو یہاں پر وہ نظر آتا رہتا ہے، پڑا رہے گا وہ. سمجھ گئے؟ کر کے دیکھنا. کل نہیں کرنا آپ کو، پرسوں یہ کرنا رہے گا. منڈے کو کل والا سبق دیکھو گے، اس کے بعد پرسوں سے پریکٹس شروع ہو جائے گی. تو اس کے بعد میں یہاں پر وہ دکھتا رہے گا کتنا نفع ہوا، کتنا نقصان ہوا. اگلے دن یہاں نہیں دکھے گا. یعنی اگر شیئر آپ نے آج خریدا ہے تو اسی دن تو یہاں دکھے گا اس والے آپشن میں، لیکن اگلے دن یہاں نہیں دکھے گا، بلکہ اگلے دن آپ کو یہیں دکھ جائے گا. اس پہ آپ کلک کرو ہوم، یہ اسکرین پہ دکھتا رہے گا. اگلے دن یہیں پہ ہم کو نظر آ جائے گا. یہ اس حصے پہ نظر آ جائے گا، اس حصے پہ نظر آئے گا. یہاں دکھائے کتنا نفع ہے، یہاں دکھائے کتنا انویسٹمنٹ آپ نے کی، یہاں دکھائے گا کہ انویسٹمنٹ پہ کتنا پروفٹ ہوا وہ دکھائے گا، کتنی ویلو اس کی بڑھ کے ہو رہی وہ دکھائے گا. تو اس طریقے سے پوری چیزیں یہاں پر دکھائیں گے. کل کو آپ پوچھو یہ کیا ہے، پوچھتے رہنا، پھر میں نے دکھا دیا کلیئر. اب ایک چیز اور ذرا سے آج کے تعلق سے بتا دوں، بہت سے ایسے طلبہ ہیں شیئر خریدنے لگتے ہیں، پیسہ تک ڈالنے کی توفیق نہیں ہوتی کہ پیسہ ڈالیں، جان بوجھ کے کرتے ہیں. مطلب اتنا انجان مت بنو یار آپ. بھائی کسی شیئر کو خریدو گے تو پیسہ تو دو گے نا اس کو، پیسہ ہی نہیں ڈالیں گے ایسے جا کے خریدیں گے، پھر مجھے میسج کریں گے کہ آرڈر ریجیکٹ ہو رہا ہے، آرڈر نہیں لگ رہا. میں بغیر اسکرین شاٹ دے کے سمجھ جاتا ہوں یہی غلطی کر رہے ہیں. تو بھائی کم از کم اس میں پیسہ آپ کو ایڈ کرنا ہوگا، یہاں سے ایڈ کرو گے. آپ اس پہ آپ کلک کرو گے، کلک کرنے کے بعد میں آپ یہاں پہ آؤ گے. یہاں پر آنے کے بعد یہاں آپ سے پوچھے کتنا پیسہ ایڈ کرنا ہے آپ کو. اس پہ ہم کلک کریں گے، مثلا 100 روپے پڑا ہوا ہے نا، اس پہ ہم کلک کریں گے. کلک کرنے کے بعد میں یہ ہمارے جو بھی بینک لگا ہوگا وہ آ جائے گا، اور ہم کٹ سے آگے بڑھ کر کے یہاں پر 100 روپیہ جتنا بھی آپ ڈالنا چاہیں ڈال سکتے ہیں. آج نہیں ڈالنا ہے، کل والا سبق پڑھ لیجیے گا، پرسوں آپ صبح ڈالیے گا، پریکٹس کریے گا. پیسہ آپ مجھے واپس اکاؤنٹ میں لینا، اپنے بینک اکاؤنٹ میں کیسے لیں گے اس کا طریقہ میں دکھا دیتا ہوں. جتنا پیسہ آپ کا ہوگا اوپر شو کرتا رہے گا. اس کو لینے کے لیے آپ یہاں پہ کلک کرو گے، اس والے آپشن پہ کلک کرو گے، وڈرال ٹو بینک. اس پہ ہم کلک کریں گے. کلک کرنے کے بعد میں ہمارے سامنے آ جائے گا کتنا پیسہ آپ کو لینا ہے اندر اپنے بینک کے اندر واپس. یہاں پر دکھائے گا، آپ پورا ڈالو گے اور اوکے کر دو گے. نیچے 24 گھنٹے کے اندر یہ فنڈ کیا آپ کے اکاؤنٹ کے اندر آ جایا کرے گا. یہ پورا اس کا طریقہ ہے. امید آج کا سبق جو اوقات کی تفصیل تھی اور ٹریڈر کی جو قسمیں ہیں، اب آپ کو طے کرنا ہوگا کون سے ٹریڈر آپ کو بننا، کون سے قسم کے اندر آپ کو داخل ہونا، کون سا جائز ہے کون سا ناجائز ہے. مکمل تفصیل آپ کے سامنے پیش کر دی گئی. امید آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. آپ لکھ رہے ہوں گے، اس کو یاد کر رہے ہوں گے، محفوظ کر رہے ہوں گے. کل والے سبق کے اندر مکمل طریقہ اور آ جائے گا. اس کے بعد میں پرسوں والے سبق سے آپ بائی اور سیل کی پریکٹس کرنے لگ جاؤ گے. یعنی بائی سیل کا پروفٹ مقصد نہیں، لیکن پریکٹس کرنے لگ جاؤ گے کون سے بٹن سے کہاں ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبق سے ریلیٹڈ اگر کوئی سوال ہے تو آپ ہاتھ اٹھا لیجیے، میں آپ کا مائک اوپن کر دیتا ہوں.